اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 5 نومبر 2021 ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کی نیشنل پولیس نے یوروپول کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں پاکستانی تارکین وطن کو یورپی یونین میں لانے والے انسانی اسمگلروں کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد بوسنیا جیسی ریاستوں سے پاکستانی تارکین وطن کو اٹلی اور اسپین پہنچاتے تھے۔ اسمگلر یورپ میں داخلے کے خواہش مند پاکستانی تارکین وطن کو انتہائی پرخطر حالات میں گاڑیوں، ویگنوں اور ٹرکوں میں سوار کر کے یورپی یونین کے اٹلی اور اسپین جیسے ممالک میں لاتے تھے۔ ان تارکین وطن کو اکثر کئی دنوں تک کھانے پینے کی بہت ہی کم یا سرے سے کوئی اشیاء دستیاب ہی نہیں ہوتی تھی۔ کروشیا کی پولیس نے ایک ٹرک کو روکا جس میں صرف 8 مربع میٹر کی جگہ تھی، مگر اس میں 77 پاکستانی سوار تھے۔ پاکستانی تارکین وطن میں 4 نابالغ بھی شامل ہیں۔ ٹرک میں سوار افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتے تھے، اس لیے اس ٹرک کی چھت میں کئی چھوٹے سوراخ کیے گئے تھے۔ ہسپانوی پولیس کے مطابق اگر ٹرک کی چھت میں کئی چھوٹے سوراخ نہ ہوتے تو کئی ہلاکتیں ہو جاتی۔ اسپین اور کروشیا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس کارروائی کے دوران پولیس نے مجموعی طور پر 15 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان میں سے 12 مشتبہ ملزمان کو اسپین سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسپین یورپ کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں بچوں میں غربت اور ان کے سماجی اخراج کے خطرے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس فہرست میں اسپین کے بعد صرف رومانیہ اور بلغاریہ کے ممالک ہیں۔ عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے مطابق اسپین میں غربت کے خطرے سے دوچار تقریباً 40% بچوں کا تعلق ایسے خاندانوں سے ہے جو بے روزگار ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اسپین میں ہر 3 میں سے 1 بچہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور شدید مالی محرومی کا شکار ہے۔ تنظیم سیو دی چلڈرن نے خبردار کیا ہے کہ یورپ بھر میں لاکھوں بچوں کو 0 سے لے کر 3 سال کے بچوں کی تعلیم اور ابتدائی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ روزانہ صحت بخش کھانے تک بہت کم رسائی ہے۔ کاتالونیا میں پارٹیوں، تقریبات اور شادیوں میں کووڈ سرٹیفکیٹ کو پیش کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس امر کی توثیق کاتالان ہائی کورٹ نے کر دی ہے اور یہ اس کی منظوری پروسکاد نے دی تھی۔ دوسری جانب کاتالان حکومت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر کنسرٹ ہالز میں 100% گنجائش کے ساتھ اجازت دے دی جائے گی۔ بارسلونا کے علاقے سانت انتونی میں پولیس گواردیا اربانا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو چاقو کے ساتھ اپنی سابق شریک حیات کے علاقے میں گھوم رہا تھا، جہاں اس کے داخلے پر عدالت نے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ گرفتار شخص کی سابق اہلیہ نے اسے دیکھا تو پولیس کو خبردار کیا، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ملزم کے پاس چاقو بھی موجود تھا۔ کاتالان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ستمبر اور اکتوبر کے مابین کرونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا پلس کی مختلف اقسام کے 18 کیسز کا انکشاف ہوا ہے اور یہ تعداد بہت کم ہے۔ کاتالان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ڈیلٹا پلس ویریئنٹ خطے میں نہ پھیل سکے۔ کرونا وائرس کی 5ویں لہر کے دوران ICU میں داخل مریضوں کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے کووڈ کے خلاف ویکسین نہیں لگوائی تھی اور ان کی شرح کم از کم 70% تھی۔ اس بات کا انکشاف ہسپتال کلینک دے بارسلونا میں وبائی امراض کے سربراہ انطونیو تریا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں احتیاط کی بہت ضروری ہے، وگرنہ چھٹی لہر کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انطونیو تریا نے بتایا کہ 20% کاتالان مختلف وجوہات کی بنیاد پر ویکسین نہیں لگوا سکے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر لریدا میں پولیس گواردیا اربانا نے ایک 45 سالہ شخص کو گزشتہ روز ایک 40 سالہ خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے جس خاتون سے زیادتی کی ہے وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے اور ملزم نے اس کے ساتھ زیادتی کے علاوہ اس پر جسمانی تشدد بھی کیا ہے۔ متاثرہ خاتون کو ایرناؤ دے ویلا نووا ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل کروا دیا گیا ہے۔ کاتالان پولیس
पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक ऐसे 49 साल अफ्रीकी शख्स को गिरफ्तार किया है जो कांगो की शरीयत का हामिल है और वह कतलान शहरों से चोरी होने वाली बाइसिकल को खरीदता था और अपने मुल्क कांगो भिजवा देता था और वहां फरोख्त करता था। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 114 चोरी शुदा साइकिलों को बरामद किया है जिन्हें कांगो पहुंचाकर सेकंड हैंड के तौर पर बेचा जाना था। बरतानवी हुकूमत ने कोविड-19 के इलाज के लिए अमरीकी दवासाज इदारे मीरक की गोली इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इस गोली की फिलहाल इजाज़त मशरूत है और यह 18 बरस से ज़ायद की उम्र के लोगों को दी जा सकेगी। जर्मन अदालत ने 5 कमसिन बच्चों को हलाक करने वाली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी है। खातून ने पहले इन बच्चों को कोई नशा आवर शय पिलाई और फिर इनके गले दबाकर या पानी में डुबोकर मार दिया। खातून कातिल ने यह जालमाना इकदाम इसलिए उठाया था कि इसके साबिक पार्टनर ने इसे एक तस्वीर इरसाल की थी जिसमें वो अपनी नई खातून पार्टनर के साथ था। तस्वीर ने खातून को शदीद ज़हनी सदमे में मुब्तला कर दिया और इसने अपने बच्चों को हलाक करने का फैसला कर लिया। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 भारतीय सूबे पंजाब के बरनाला जिला में एक जेर समात कैदी 28 साल करमजीत सिंह ने जेल हुक्काम के सामने उसकी पीठ पर गर्म सलाख से आतंकवादी यानी दहशतगर्द लिखवा देने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने इल्जाम की तस्दीक की है जबकि रियासती हुकूमत ने इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। पंजाब ही में 1994 में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था जब अमृतसर पुलिस ने 4 खवातीन की पेशानी पर पंजाबी जुबान में जेब कुतरी के अल्फाज लिखवा दिए थे। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व तआला रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए और पूरी दुनिया को कोरोना और दीगर बीमारियों से निजात दे और इंसानियत को अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।